اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری بحث حلقہ اولی میں الفاظ اور اس کے معانی کے درمیان چل رہی ہے. بہت سی چیزوں کو ہم نے اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. گزشتہ دروس میں جو کل کا درس تھا یا اس سے پہلا، وہ معنی حقیقی اور مجازی کے بارے میں تھا. یعنی استعمال اللفظ، لفظ کا استعمال ہونا فی معنی الحقیقی والمجازی، اس کے معنی حقیقی اور مجازی میں. تو اس کو ہم نے قدر امکان سمجھنے کی کوشش کی اور بعض باتوں کو جو کتاب میں ذکر کی گئی ہیں ان سب کو تقریباً بیان کیا. آج ہم حلقہ اولی میں تصنیف اللغہ الی معانی اسمیہ و حرفیہ، اس کے ذیل میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تصنیف یعنی صنف، جیسے اقسام ہوتی ہیں ایسی صنف. یعنی لغت میں یا لغت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے یا اس کی صنفیں ہیں دو. اس کے معنی کی دو صنفیں ہیں، یا تو معنی اسمی ہوں گے یا معنی حرفی. کلمات لغت تقسیم ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے، تین چیزوں کی طرف، تین اشیاء کی طرف: اسم، فعل، حرف. یعنی کلمات جو ہیں، کلمے کتنے قسم ہیں؟ تین قسم ہیں. یا تو کلمہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اب ہم نے اس کو نحو میں پڑھا اور سب نے اپنے اپنے اعتبار سے یعنی عبارت استعمال کی تعریف میں اور شرح میں، لیکن نتیجہ تقریباً ایک ہی ہے. یعنی آپ مثلا ہدایت النحو میں دیکھیں تو اس میں عبارت میں اختلاف ہو سکتا ہے، نحویر سے، سمدیہ سے، سیوطی میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان سب سے، یعنی عبارت میں صرف، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، معنی اور مقصود ایک ہی ہے. مثلا اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، یہ سب نے ایک ہی بیان کیا، چیز ایک ہی ہے سب کے. اسما ہے، اسما کو آپ جو ہیں وہ جب آپ کسی اسم کو سنیں گے صرف، تب بھی آپ اس کے معنی کو سمجھ لیں گے. ضمن کلام میں سنیں گے تب بھی اس کے معنی کو سمجھ لیں گے. اسم اگر آپ مجرد اسم سنیں، صرف اسم کوئی، تو بھی آپ کو اس کے معنی سمجھ لیں گے. کیوں؟ اس کے اسم اپنے ذاتی معنی پہ دلالت کرتا ہے. کیا پر؟ ذاتی معنی پہ دلالت کرتا ہے. تو اسے آپ چاہے ضمن کلام میں سنیں یا مجرد سنیں، صرف جیسے ہی وہ بولا جائے گا تو فوراً آپ کے دماغ میں، ذہن میں اس کی تصویر آ جائے گی. اصل ہم کہیں راغب
جیسی راغب بولا کہ آپ کے ذہن میں ان کے مجسمہ آ گیا، ان کے مثلا یہ راغب ہے، یا کوئی بھی راغب ہو انسانی تو زید بولیے سمجھ میں آ جائے گا، یعنی وہ اپنے معنی دے گا، زید یعنی فلاں۔ اسی طرح وہ بہت سارے اسماء یعنی وہ اپنے معنی دیتے ہیں، چاہے کلام میں استعمال ہو یا صرف اور صرف مجرد استعمال ہو، الگ استعمال تنہا، برخلاف حرف کے۔ حرف میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حرف کو ضرورت ہے کلام کی، وہ کلام کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے ربط کے لیے، اس کے اپنے ذاتی معنی نہیں ہوتے، ذاتا ہو ذاتی، لیکن جب وہ کلام میں ملتا ہے تو پھر اس کے معنی جو ہیں وہ اپنے معنی دیتا ہے۔ زید فی الدار، زید ایک اسم، دار الدار دوسرا اسم، صحیح۔ فی نے اب معنی دیے کس بات کے کہ زید گھر میں ہے، فی نے اپنے معنی دیے۔ آپ ویسے فی بولتے رہیے، فی 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 سمجھ آئے گا، بلکہ اس کو حاجت ہے کہ یہ کسی کے ساتھ مل کے کلام میں اپنے معنی پہنچاتا ہے، اور یہ ارتباط ربط پیدا کرتا ہے۔ آپ زید دار، زید دار بھی کہتے ہیں، جب بھی جو ہے کوئی سامنے والے کی سمجھ میں زید تو سمجھ آئے گا، دار بھی سمجھ آئے گا، لیکن کیا نتیجے کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے زید دار زید دار زید دار اس لیے۔ لیکن جب آپ کہیں گے زید فی الدار تو فی کہتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ زید گھر میں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو معنی تو ہے ان دونوں اسموں کے اپنے، لیکن آپ کلام میں جو ہے وہ یعنی ایسے بولتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حرف جو ہے وہ تنہا معنی نہیں دیتا، بلکہ وہ جب ضمن کلام میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے معنی دیتا ہے اور ارتباط کے معنی دیتا ہے، لیکن اگر وہ صرف تنہا استعمال کر گئے تو اس کو معنی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے معنی ذاتی نہیں ہوتے۔ تنقسم کلمات اللغہ، کلمات لغت تقسیم ہوتے ہیں، کما قرأتم فی النحو، جیسے کہ آپ نے علم نحو میں پڑھا ہے، تین قسموں کی طرف کلمہ تقسیم ہوتا ہے، الی اسم و فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ جن کلمے کی تین قسمیں ہیں، یا تو کلمہ اسم ہوگا، یا کلمہ فعل ہوگا، یا کلمہ حرف ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ فالاسماء تدل علی معان، بس اسماء جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں معانی پر، نفہمها ہما من تلک الاسماء، کہ جن کو ہم انہی اسماء سے سمجھتے ہیں، یعنی گویا آپ اسماء کو مجرد استعمال کریں تب بھی آپ سمجھ جائیں گے اس کے معنی مطلب، اور اگر ضمن کلام میں استعمال کریں تب بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ نفہمھا جس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہا یعنی معانن، ہا یعنی معانن، فالاسماء تدل علی معان نفہمھا من تلک الاسماء، بس اسماء جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں معنی پر جن کو ہم سمجھتے ہیں انہی اسماء سے، یعنی معنی اسم کو اسم سے ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ سواء سمعنا الاسم مجردا او فی ضمن الکلام، چاہے ہم اسم کو سنیں تنہا یا کلام کے ضمن میں، چاہے اسم ہم سنیں صرف اور صرف اسم ہی اکیلا یعنی الگ، یا زمان یا کلام کے ضمن میں ہم اس کو سنیں، ہم اس کے معنی کو سمجھ جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْحَرْفُ، یہ ہے اسم کی بات،
کیا کہا اسم کے بارے میں کہ اسماء دلالت کرتے ہیں اپنے معنی پر، نفہمها جن کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی معانی کو، من تلک الاسماء انہی اسماء سے، اسماء کے معنی کو ہم اسماء سے ہی سمجھتے ہیں، چاہے ہم اس کو سنیں الگ سے، علیحدہ، تنہا، یا ضمن کلام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی چاہے وہ اکیلا ہو یا کلام کے ضمن میں ہو، وہ اپنے معنی دے گا، اس کے معنی سمجھ آئیں گے۔ زید، صرف زید بولیے آپ، آئیں گے سمجھ آئیں گے؟ الدار بولیے، سمجھ میں آئیں گے؟ آئیں گے؟ گھر سمجھ آئیں گے؟ البیت سمجھ میں آئے گا؟ المدرسہ سمجھ میں آئے گا؟ صحیح؟ تو الطریق سمجھ میں آئے گا؟ یعنی آپ بولیے سمجھ میں آئے گا۔ تنہا بولے نا، میرے سارے یہ لفظ، یہ سارے کلمے جو اسم بولا ہے ہم نے سب تنہا ہے۔ المرواحہ، الشبان، الباب، البیت، الارض، السماء، زید، احمد، محمد، یعنی یہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں تنہا بولنے میں، پورے سمجھ آ رہے ہیں۔ زید کا سمجھ آ گیا، فلاں شخص مثلا، راغب کا یہاں فلاں دماغ میں آ گیا، کوئی ہے، انسان ہے، فلاں ہے مثلا۔ لیکن اب اسے کلام میں بھی استعمال کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو بھی معنی اپنے پورے دے کر سمجھ آئیں گے۔ لیکن حرف جو ہے وہ اپنے معنی نہیں دیتا، اس کے معنی حاصل نہیں ہوتے، مگر یہ کہ ہم سے ضمن کلام میں سنیں، کلام کے ضمن میں سنیں۔ زید فی الدار، ذهبت من البیت الی المدرسہ، تو من نے اور الی نے جو معنی دیے یہ ضمن کلام میں معنی دیے۔ یہاں من آپ کرتے ہیں من الی کو سنائے گا نہیں سنائے گا، لیکن چونکہ یہاں ہم نے کہا خرجت من الدار، میں گھر سے نکلا، معنی دیتے نہیں دیتی من نے۔ ذهبت الی المیدان، میں میدان تک گیا یا میدان کی طرف گیا، دے دی اعلان معنی۔ واما الحرف فلا يتحصل له معنى الا اذا سمعناه ضمن کلام، کہنے کہ حرف جو ہے وہ اس کے معنی حاصل نہیں ہوتے مگر جب ہم اسے سنیں کلام کے ضمن میں۔ ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الاسمية على اختلاف انواعها، اور جو مدلول حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ربط ہوتا ہے معانی اسمیہ کے درمیان، علی اختلاف انواعها، اس کی مختلف قسموں میں۔ صحیح؟ کیا ہوتا ہے حرف کا مدلول؟ ربط، یعنی حرف جو ہے ہمیشہ ربط کے لیے آتا ہے، ارتباط کے لیے آتا ہے، ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے دو اسماء کے درمیان، ایک فعل کے درمیان بھی آتا ہے تب بھی ربط پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، ذهبت من البیت الی المدرسہ یا الی المسجد، تو ذهبت تو فعل ہے نا، فعل ماضی، باعث میں تو کر لی۔ کہہ رہے ہیں کہ ففی قولنا النار فی الموقد تشتعل، النار فی الموقد تشتعل، النار کیا ہے؟ اسم، کیا ہے محمد علی صاحب؟ اسم۔ فی کیا ہے؟ حرف۔ موقد اسم، تشتعل، تو یہاں اسم، حرف، پھر اسم اور پھر اس کے بعد آخر میں فعل، تو یہاں پر جو ہے وہ فی استعمال ہوا اس کلام کے درمیان، النار علی الموقد تشتعل، تو فی نے کیا کیا؟ ارتباط پیدا کیا کہ آگ چولہے میں جل رہی ہے، روشن ہے، آگ چولہے میں روشن ہے، تشتعل ہے نہیں، روشن ہے، جل رہی ہے۔ تو یہاں فی نے جو ہے ارتباط پیدا کیا دو خاص اسموں کے مفہوم کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ ایک نار اور ایک موقد۔
ورنہ النار موقد، النار موقد کہتے رہتے آپ، کیا کوئی ربط نہیں تھا بات میں. یہ النار فی الموقد جو آپ نے کہا کہ آگ چولہے میں تشتعل جل رہی، تو یہاں فی نے ربط پیدا کیا. وہ کیا ہے؟ وَهُمَا النَّارُ وَالْمُوقَدُ. وہ دو اسم کیا ہیں؟ علی ربط مخصوص بین مفہومین اسمی ہے، دو مفہوم اسمی کے درمیان ربط خاص پیدا کر رہا ہے لفظ فی. وہما وہ اسم کیا ہے دو؟ النار والموقد، ایک نار ہے اور دوسرے موقد ہے. والدلیل علی ان مفاد الحروف والربط امران. دلیل اس بات پر کہ حروف کا جو مفاد ہے، جو حرف کا فائدہ ہے، جو حرف فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ حرف ربط پیدا کرنا دو امر، دو چیزوں کے درمیان. امران یعنی ہو الربط امران، ان مفاد الحروف والربط امران، دو امر ہیں، دو امر ہیں. احدہما انل، ایک کیا ہے؟ سب پہلا کیا ہے؟ والدلیل علی ان مفاد الحروف والربط امران. دلیل علی کس بات پر؟ ان مفاد الحروف، کہ حروف کا جو مفاد ہے وہ ربط ہے. کیا ہے؟ کہ امران، دو ہے، دو چیزیں ہیں اس پر دلیل، دو چیزیں. پہلی چیز، پہلی شیء احدہما ان معنی الحرف لا یظہر اذا فصل الحرف عن الکلام. حرف کے معنی یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا. ہاں یعنی حرف جو ہے، ان معنی الحرف، معنی حرف، لا یظہر ظاہر نہیں ہوتا، اذا فصل الحرف عن الکلام جب حرف کو جدا کر دیا جائے کلام سے. اگر کلام سے الگ ہو حرف تو اس کے معنی ظاہر نہیں ہوتے. برخلاف اسم و فعل کے، اسم اپنے معنی دیتا ہے، فعل بھی اپنے معنی دیتا ہے، چاہے کلام سے الگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حرف اپنے معنی نہیں پہنچا پائے گا، کلام سے جدا ہوگا، اس کے معنی ظاہر نہیں ہوتے. حرف کے معنی ظاہر نہیں ہوتے کلام سے جدا ہونے کے بعد. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا، اور یہ نہیں ہے مگر یہ، لِأَنَّ مَدْلُولَهُ، اس لیے کہ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ هُوَ الرَّبْطُ بَيْنَ مَعْنِيَيْنِ، اس لیے کہ مدلول حرف جو ہے وہ ربط پیدا کرنا ہے. مدلول حرف کیا ہے؟ وہ ربط ہے بین معنی ہے، دو معنی کے درمیان. مدلول حرف کیا ہے؟ ربط، ربط ہے دو معنی کے درمیان. فحیث لا توجد معانی اخرى فی الکلام لا مجال لافتراض الربط، کہہ رہے ہیں کہ نہیں پائے جاتے معانی کلام میں لا مجال لافتراض الربط، اگر معنی نہ پائے جائیں تو پھر لا مجال، کوئی مجال نہیں ہے لافتراض الربط، ربط کو فرض کرنے کے لیے. یعنی نتیجہ القول و خلاصہ الدرس اسی طرح ہے کہ لغت اپنے معنی کی طرف تقسیم ہوتی ہے دو چیزوں میں، اسمیہ اور حرفیہ. جیسے کہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف، اسم، فعل، حرف. اسما کیا ہیں؟ جو دلالت کرتے ہیں یا جن کو ہم ان کے اعتبار سے جو تعریف کی ہے کہ ہم اس کے معانی کو سمجھتے ہیں اسما سے ہی، یعنی اسما کے معانی کو اسما ہی سے سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک، یعنی وہ اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتے ہیں. اسم کے معنی آپ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ اسم ہی سے. اسم کے معنی آپ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ اسم ہی سے سمجھتے ہیں. یعنی اسم اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتے ہیں. ذاتی سمجھتے ہو نہیں، اپنے اس کے اپنے معنی ہے، جو دیتا ہے ہر وقت دیتا ہے. ایسا نہیں کسی وجہ سے وہ معنی دے رہا ہے اپنے، نہیں، اس کے معنی صحیح جی. تو ہم اسم کے معنی اسم ہی سے سمجھ جاتے ہیں، چاہے وہ کلام میں استعمال ہو یا مجرد، یعنی بغیر کلام، بدون کلام، اکیلا ہو، الگ ہو، تنہا ہو. صحیح. برخلاف حرف کے،
حرف کے معنی آپ تنا نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ کلام میں استعمال نہ ہو. گویا حرف کے معنی اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ وہ کلام میں ارتباط کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر وہاں اپنے معنی کو دیتا ہے. صحیح, اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. مثلا زید فی الدار. صحیح, زید ایک اسم, الدار دوسرا اسم, فی حرف ہے. تو یہاں اگر آپ صرف فی کرتے رہیں تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن جب آپ کہا زید فی الدار تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں زید گھر میں ہے. تو دو اسموں کو اس نے ربط پیدا کیا, دو اسموں کو درمیان. الفرس فی المیدان, گھوڑا میدان میں ہے. الفرس ایک اسم, المیدان دوسرا اسم, درمیان میں فی آیا جس نے ارتباط کیا ان کے درمیان. تو معنی سمجھ میں آ گئے. صحیح. زید فی المسجد, زید مسجد میں ہے. زید اسم, مسجد دوسرا اسم, فی نے ارتباط پیدا کیا. والحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. نکتفی علی هذا المقدار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.